الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتهذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتعوضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتعوضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود. گزشتہ کل آپ حضرات کو بتایا گیا تھا امیروں کے متعلق. اب آج مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی اونچی اور بہت ہی بڑی بات فرمائی ہے، اور وہی ہے کہ جب کوئی امیر، کوئی بڑا، کوئی حاکم، کوئی متولی، کوئی معتمر وغیرہ جو اگر کوئی مقرر کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ کمیٹی والے یا اس کے ساتھ نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ اپنا رشتہ دار ہونا چاہیے، اپنا قریبی ہونا چاہیے، اپنا دوست ہونا چاہیے، اپنا موافق ہونا چاہیے، اپنا گھر کا آدمی ہونا چاہیے. کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عہدے کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس مقام کے لیے جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو ہم لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر اپنا سردار، اپنا قریبی اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے حدیث میں اس چیز کی طرف ہمیں تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی آدمی ہو اور اس صورت میں اگر اس کو ضرورت پڑے تو اپنے مخلوق کو خاص اپنا پرسنل سیکرٹری بنانے کا یا اپنا کوئی خاص اس کا ساتھی بنانے کا، تو اس صورت میں اس کو اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ جو اس عہدے پر ہیں، پرسنل سیکرٹری ہے یا کمیٹی کے آدمی ہے یا شورا کے آدمی ہے یا ساتھی ہے، تو اس کو کیا، کیسے ان کے اوصاف، اس کی حالت، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اونچی بات ہے. اس وقت چونکہ زیادہ تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ نہیں بتاتے، لیکن یہ عام مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ مطلب سمجھ گئے میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پہلے قرآن پاک کی آیت ذکر کی اور اس میں بتایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو دوست احباب ہے، جو ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، چاہے کسی بھی ہو، نجی دوستانی ہو یا کیا مثلاً ایسا مجلس شورا ہو، پارلیمنٹ ہو، اس میں جو سارے کے سارے ساتھی ہوں، تو اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ وہ امن والوں کے سامنے جب ساری حالات پیش ہوگی تو اس وقت جب غلطیاں معلوم ہوگی تو اس وقت وہ کہے گا کہ یہ غلطی میں نے نہیں کی تھی، تم نے کی تھی. وہ کہے گا کہ میں نے نہیں کی تھی، تم نے کی تھی. ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام ڈالیں گے اور ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے. تو قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الاخلاء یومئذ
بعض ہو مجھے بعض بعض کے لیے دشمن ہو جائیں گے. جیسے ایک دشمن دوسرے دشمنوں کے لیے نامزد کرتا ہے, اس کی برائیوں کو بیان کرتا ہے, اس طریقے سے یہ کرتا ہے. الا المتقین, لیکن ہاں جو متقی حضرات ہیں, تقویٰ والے حضرات ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے حضرات ہیں, وہ بھی دوست ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کریں گے. بہرحال اسی سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب بنایا ہے حس السلطان والقاضی وغیرہما. سلطان بادشاہ, قاضی فیصلہ کرنے والا, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس میں غلاط میں سے ایسے آدمی کو وزیر بنائے, ایسے آدمی کو اپنا ساتھی بنائے جو نیک کام کرنے کے اوپر اعانت کرنے والا ہو, مدد کرنے والا ہو. انسان ہونے کے ناطے بعض مرتبہ ہم بڑا جذبہ لے کر آتے ہیں کہ یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, لیکن دوسرے کاموں میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ وہ کام ہم بھول جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اب اگر تم نے کسی ایسے آدمی کو اپنا ساتھی بنایا ہے, ایسے آدمی کو اپنا دوست بنایا ہے, ایسے آدمی کو اپنا صلاح کار بنایا ہے, تو وہ جب اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے گی, تم سے کوئی اچھی بات چھوٹ جائے گی, تم سے کوئی اچھی بات رہ جائے گی, تو یہ تم کو اچھی بات کی طرف توجہ دے جائے گا کہ دیکھو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا, ہم نے یہ وعدہ کیا تھا, ہم ایسا کرنے والے تھے, ہم نے ایسا کرنے کا پہلے پلان بنایا تھا, ہم نے ایسا پہلے ٹھہراؤ کیا تھا, لیکن آج تک ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں, یا اگر کبھی کوئی جج, کوئی قاضی یا کوئی امیر یا کوئی کیا متولی غلطی کر جاتا ہے, تو یہ حضرات اس کی غلطی کو امیر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اب یہ غلطی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ کام کرو. تو یہ بعض مرتبہ ان کے جو دوست اور ساتھی ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. دوسرا, بعض ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھی تو ہیں, لیکن تمہارے ساتھ اتنا تعلق نہیں, تمہارے ساتھ اتنی محبت نہیں کہ جس کی وجہ سے اگر تم کوئی کام کرنا بھول جاتا ہو, وہ ان کو تو معلوم ہے کہ یاد دلانا چاہیے, لیکن جان بوجھ کر وہ یاد نہیں دلاتے اور توجہ نہیں دلاتے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اور نہیں خلیفہ بنایا اپنے خلیفہ میں سے مگر اس کے لیے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تامرہ بالمعروف, کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور اسی اچھے کام کرنے کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ کام کرو, اس کام کو کرنے کی وجہ سے کمیونٹی کا فائدہ ہوگا, یہ کام کرو, اس کام کو کرنے کی وجہ سے مدرسہ کا فائدہ ہوگا, یہ کام کرو, ایسا کام کرنے کی وجہ سے مسجد کا فائدہ ہوگا, جماعت کا فائدہ ہوگا وغیرہ. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بیدانتن تامرہ بالشر, اس کو اچھی بات کے بجائے اس میں جو بری چیز ہے, اچھی بات نہیں ہے, قوم کے لیے نقصان دہ ہے, مسجد کے لیے نقصان دہ ہے, مدرسے کے لیے نقصان دہ ہے, کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں اور تحدو علیہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, ہم سب کو بنایا ہے, اور یہ دونوں کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. نیک کام کرنے کی کیفیت بھی, نیک راستہ بتانے کی کیفیت بھی, اور برا راستہ بتانے کی حالت بھی, برا کام کرنے کی حالت بھی. تو فرمایا کہ معصوم تو کوئی نہیں, اور ایک اگر کچھ نہ کچھ کمزوری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ایسی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں, لیکن اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے, کچھ نہ کچھ کمی ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے گناہ سے, وہ تو گناہ سے بچ سکتا ہے, لیکن اگر ہم توجہ نہ کریں تو ہم اچھے کام میں بھی گناہ کا کام کر لیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم, ہمارے ساتھی, ہم ہمارے کمیٹی والے کیسے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں, قوم کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, اپنے نفس کے لیے کرنا ہے, یا اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوسری روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ جل جلالہ و من والہ
किसी आदमी के साथ, किसी अमीर के साथ, किसी मुतवल्ली के साथ, किसी सदर के साथ, किसी मोहतरम के साथ, किसी बड़े के साथ खैर का इरादा करते हैं कि इसके साथ हमें अच्छा मामला करना है, अल्लाह तबारक व तआला किसी बड़े के साथ इरादा करते हैं, अमीर के साथ इरादा करते हैं खैर का, जाल लहू वज़ीर सिद्क़, तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू, उसका वज़ीर, उसका साथी, उसका सेक्रेटरी, उसका पर्सनल आदमी, उसको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा को मुकर्रर करते हैं जिसमें खैर हो, जिसमें भलाई हो, ताकि उस अमीर की वो नुसरत कर सकें, मदद कर सकें, इयानत कर सकें। और अगर वो कभी वो भूल जाए वैदा नसिया ज़करा हो, तो वो उसको याद दिला दे कि ये काम करना था, हमसे रह गया, इस काम को कर दीजिए। वही ज़करा आना हो, या अगर वो काम करना चाह रहा है लेकिन उससे अकेले से नहीं हो रहा है, इयानत की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो ये सेक्रेटरी या ये साथी या ये सुनने वाले उसकी नुसरत करते हैं, उसकी इयानत करते हैं, उसकी मदद करते हैं। वैसा अरादा पे गैरो ज़ालिक, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू इसके अलावा इरादा करते हैं, यानी उस अमीर के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर का इरादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बदनाम करना चाहते हैं, उसको जलील करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसको कमतर दिखलाना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में उसके जो साथी हैं, वो साथी अल्लाह तबारक व तआला कैसे मत तैयार करता है। वैसा अरादा भी गैरो ज़ालिक जाल लहू वज़ीर सू, उसका वज़ीर जो होगा उसको अच्छा आदमी को वज़ीर नहीं बनाएगा, बल्कि बुराई वाले को, सू वाले को बनाएगा। इन नसिया लम यज़कुर, अगर वो भूल जाए तो उसको तो मालूम है कि ये भूल गया, उसको याद दिलाना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर उसको याद नहीं दिलाता ताकि वो काम न करे। वह इन ज़करा लम युइनहु, या अगर उसको याद भी ला दे तो फिर उसको नुसरत करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन यह आदमी सेक्रेटरी होकर उसके साथ मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। बहरहाल हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज जिक्र किए वो अल्फाज तो बिल्कुल आम है, सुल्तान के लिए है, काज़ी के लिए है, बड़े हुक्म वालों के लिए है, हुकूमत वालों के लिए है, लेकिन चूँकि ये आम है, सब के लिए होता है, इसी तरीके से हमारे अपने इंतज़ाम वगैरह में भी ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। आजकल मसलन किसी जगह पर कोई अहदे में किसी आदमी को रखना होता है तो उस वक्त में हम ये नहीं देखते कि ये कैसा पढ़ रहा है, इल्मी इस्तिदाद उसकी कितनी है, अमल के एतबार से कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है, इसका हम ख्याल नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि मामू का है, फूफी का है, चचा का है, रिश्तेदार है या रिश्तेदार नहीं है, और है तो कितना रिश्तेदार है, अपना है तो उसको बिठा दो, चाहे वो काम का हो या काम का न हो। तो इस किस्म की चीज़ें करने की वजह से फिर खराबी पैदा होती है। दूसरा बाब जो अब आखिरी है, यानी इमारत वगैरह का मसला भी यहाँ से आज ख़त्म हो रहा है, इसीलिए आखिर जो है बाब नही अन तौलियत इमारत वल क़ज़ा वग़ैरहा, ये आ गया था पहले, लेकिन फिर उसकी चूँकि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जिक्र किया इसलिए इसको बता देते हैं कि शरीयत में हमें किसी ओहदे को, किसी दर्जे को, किसी मकाम को, किसी सीट को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी खुद आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि मुझे ये सीट दे दो, मुझे सदर बना दो, मुझे क्या मुतवल्ली बना दो, मुझे मोहतमिम बना दो, मुझे इमाम बना दो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहोगे तो बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इयानत, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद नहीं होगी। लेकिन तुम नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद कौम वाले तुमको बिठा देते हैं, कौम वाले तुमसे काम लेना चाहते हैं और तुम तो नहीं चाहते हो, लेकिन कौम चाहती है, तो फिर उस सूरत में उस ओहदे को, उस जगह को इख्तियार कर लेना चाहिए। और तुम ये कहते हो कि मैं तो इसका लायक नहीं हूँ, सही है, कोई लायक नहीं है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला काम लेना चाहते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला नुसरत करते हैं, मदद करते हैं, इयानत करते हैं। इस वजह से अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वो ओहदे को ले लेना चाहिए। ये बात पहले तुम्हारे सामने अभी कही थी, तफसील से बताया भी था। यहाँ पर एक वाक़या जिक्र कर रहे हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
بہت ہی مشہور صحابی ہے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے نکلا. تو ذرا سا میں چلا تھا کہ اتنے میں دوسرے گھر سے تیسرے گھر سے انہیں کے خاندان کے اشری خاندان کے کچھ لوگ وہ بھی نکلے کہ چلو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے, ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام ہے, اس لیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. تو 2-3 آدمی اس طریقے سے ایک ہی ساتھ میں نکل گئے. اور عامةً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابھی ہوتا رہتا ہے کہ 2-3 آدمی یہاں سے نکلے کسی جگہ جانے کے لیے اور ساتھ تو ہو گئے, جماعت تو ہو گئی, لیکن ہر ایک کا مقصد, ہر ایک کا ارادہ, ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو گئے اور ہم سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں تفصیل ہے کہ جس وقت ہم پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور وہ مسواک وہ زبان کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کو زبان کے اوپر دبا کر مسواک کرنے کی وجہ سے آپ کی آواز آ گئی. جب ہم پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ 2 آدمی تھے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک آدمی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں تاکہ آپ مجھے کسی جگہ کا عامل, کسی جگہ کا گورنر, کسی جگہ کا بڑا بنا کر مجھے بھیج دیجیے تاکہ میں وہاں جا کر یہ کام کروں. اور ابھی جیسے مزاج بتایا میں نے کہ شریعت میں ایسے عہدے کو مانگنے سے نہیں ملا کرتے, لیکن انہوں نے سمجھا کہ چلو مانگ لیتے مل جائے گا تو ٹھیک ہے, ایک نے مانگ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. دوسرا جو تھا اسے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کسی جگہ کا امیر, کسی جگہ کا قائد, کسی جگہ کا حاکم مجھے بھی بنا دیجیے تاکہ میں جا کر کام کروں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دونوں آدمی جو آئے تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس وجہ سے آئے ہیں, لیکن یہ تو اس وجہ سے آئے ہیں, اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے اس چیز کو. لیکن اب اگر وہ کچھ نہ بولے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھیں گے کہ پہلا آدمی بھی اسی لیے آیا, دوسرا آدمی بھی اسی لیے آیا, اور یہ ابھی بول نہیں رہا لیکن یہ بھی اسی لیے آیا ہے. اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں کی عمارت نہیں چاہیے, مجھے کہیں کا بڑا بننا نہیں ہے, مجھے کہیں کا حاکم بننا نہیں ہے, میں تو اس لیے نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تو نہیں دینا چاہیے, نہ مانگے تو دینا چاہیے جیسا بھی بتایا. تو اسی طریقے سے ان دونوں کو تو عہدہ نہیں دیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ نے فلانی جگہ پر میں نے حاکم بنا دیا. تو اس قصے کو یہاں پر ذکر کیا ہے. دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں اور میرے ساتھ 2 آدمی تھے جو میرے بلنی امی تھے, میرے چچا دار بھائیوں میں سے ہوا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امیر بنا دیجیے علی بعض ما اللہ اللہ عز و جل, اور آج ایسی جگہ پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو والی بنایا ہے اور وہاں نگرانی کی ضرورت ہے, وہاں مجھے بھیج دیجیے. وقال الآخر مثل ذلك, دوسرا تھا وہ دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا. فقال انا واللہ لا نولی هذا العمل احدا صادق, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آدمی آئے ہیں, میرے دل میں نہیں معلوم تھا کہ یہ اس وجہ سے آئے ہیں, میں تو اس وجہ سے آیا ہی نہیں ہوں, مجھے تو امامت چاہیے ہی نہیں, مجھے تو وزارت چاہیے ہی نہیں, مجھے تو کسی جگہ بڑا بننا چاہیے ہی نہیں. او احد احرص علیہ انا واللہ لا نولی هذا العمل, میں خدا کی قسم اس عمل کے لیے اس ولایت کا تقاضا کرنے والا نہیں ہوں. احدا سالہ او احدا حرص علیہ, اور جو اس کے اوپر حرص کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, مانگتا ہے, میں ان میں سے نہیں ہوں. بہرحال شریعت میں اللہ جل جلالہ کو امن والوں نے, جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں
اور انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت، ایک دوسرے کے اوپر بڑا ہونا، ایک دوسرے کا کام کرنا، یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اصول ہے، ضابطے ہیں، اور اصول اور ضابطے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بنائے ہیں، بتائے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کر کے دکھلا کر گئے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ وراثت ہو کہ اس کا باپ متولی تھا تو یہ متولی بن جائے، اس کا باپ امیر تھا تو یہ امیر بن جائے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں صحیح طور پر دنیا میں زندگی گزارنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔